آفیشیل سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ 2 دن پہلے میں نے چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اسی لیے آج ہمارے گھر میں ایک جشن کا سما تھا۔ اللہ نے ہمارے گھر میں بیٹی کی صورت میں رحمت پیدا کر دی تھی۔ میرا شوہر اور میری ساس بے حد خوش تھے کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ مجھے محسن نے بتایا تھا کہ آج اس کے ابا بھی 4 سال بعد گھر لوٹیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں اس وقت کمرے سے اٹھ کر صحن میں آئی تھی تاکہ نئے آنے والے مہمان کو شربت پیش کر سکوں کہ اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں بیٹھی کافی ساری خواتین نے چہرہ ڈھانپ لیا، شاید باہر سے آنے والا شخص کوئی آدمی تھا۔ میری ساس اور محسن دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ میں نے سب کی توجہ اس کی طرف پا کر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ جہاں کانچ کا گلاس چکنا چور ہوا وہیں جوس بھی پورے فرش پر بکھر گیا۔ محسن اس شخص کو بابا جان کہہ کر پکار رہا تھا اور میرا پورا وجود جیسے ٹھنڈے پسینوں میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دنیا گول ہے، مگر آج اس حقیقت پر کامل یقین ہو گیا تھا۔ میں چہرہ چھپا کر واپس مڑنے لگی کہ اچانک مجھے محسن نے آواز دی، نبیلہ ادھر آؤ۔ میرے واپس مڑتے قدم یکدم رک گئے اور میرے دل کی دھڑکنیں خوف کے مارے ناہموار ہونے لگی، مگر اب میں مزید قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی، لہٰذا ہمت کر کے واپس مڑی۔ تب محسن میری جانب بڑھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے باپ کے سامنے لا کھڑا کیا، ساتھ ہی بولا، ابا جی یہ ہے آپ کی بہو نبیلہ۔ میرے سسر نے مجھ پر پہلے تو ایک سرسری نظر ڈالی، پھر یکدم گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہی بولے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ ان کی یہ بات کرنا تھی کہ میں کچن کا بہانہ بنا کر وہاں سے واپس نکل آئی تھی۔ واپس کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا میرا سسر میری بچی کو اٹھا کر پیار کر رہا ہے اور سینے سے لگا رہا ہے۔ میرا جی چاہا بھاگ کر اس سے اپنی بچی چھین لوں، مگر میں کیا کرتی، میں تو مجبور تھی۔ کاش کہ کچھ میرے بھی بس میں ہوتا۔ میں کھڑکی بند کر کے وہیں زمین پر ڈہ گئی۔ میری آنکھیں جو پچھلے کئی دنوں سے آنسو بہا بہا کر خشک ہو چکی تھی ایک دم سے جھلک پڑی اور ان کے ساتھ ہی ماضی کی یادیں بھی میرے دل و دماغ کو چھلنی کرنے لگی۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں 13 سال کی تھی، جب میرے باپ نے اپنے نشے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی طوائف خانے میں فروخت کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ اسی وقت رات کو پولیس نے اس حسن محل پر چھاپا دے مارا، کئی وقتی عاشقوں کو گرفتار کر لیا، ان سب میں مجھے بھی بے قصور پکڑ لیا گیا۔ وہ لوگ ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئے، باقی سب لڑکے اور لڑکیاں نارمل انداز میں کھڑے تھے، مگر میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ تبھی ایک عورت آئی، مجھے بالوں سے پکڑا اور کہا، ابھی تو زمین سے نکلی نہیں اور ان گندے کاموں میں پڑ گئی۔ درد کے مارے میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے کہا، خدارا ایسا نہ کہو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ مگر ان لوگوں میں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں وہیں کھڑے کھڑے رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں۔ آج ہی میرے باپ نے مجھے ان سوداگروں کو بیچا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کہیں لے کر مت جاؤ اور مجھے آزاد کر دو۔ میں اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ عورت ٹس سے مس ہوئی ہو، میری جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ہٹا کٹا آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، بولا، کیا کہتی ہے یہ لڑکی؟ تب اس عورت نے میری ساری بات اسے بتا دی۔ اس عورت کی بات سن کر پولیس والے نے اسے اشارہ کیا کہ لڑکی کو چھوڑ دو، تو اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، اس کے چہرے سے مجھے الگ قسم کا سکون محسوس ہونے لگا۔ بولا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس ایک امید نے میرے اندر نہ جانے کئی امید کے چراغ روشن کر دیے۔ باقی سبھی لوگ وہیں رہے، مگر مجھے پولیس والے نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں میری ماں اور بیوی تمہارا خیال رکھیں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر اس رات کی تاریکی میں سفر کرنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رکی۔ پولیس والے ساتھ ہی تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اتری۔ اس شخص کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ کوئی بھی اس کی باتوں کا اسیر ہو جائے۔ وہ مجھے خاموشی سے اپنے گھر لے گیا۔
گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے کہا آپ کی والدہ اور بیوی کہاں ہے؟ تب ایک دم وہ میری طرف بڑھا اور بولا اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے مجھ سے تو مل لو۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس شخص کے لہجے میں ایک دم اجنبیت آ گئی کہ ان الفاظ کو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب شیطانی ہنسی تھی جسے دیکھ کر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے اس شخص سے مدد کا تقاضا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے ارادے بھانپ چکی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں الٹے قدموں واپس مڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ پھر اس اگلے ہی لمحے میں اس وحشی درندے نے مجھے برباد کر ڈالا۔ میں روتی چیختی رہی، مگر اس ویران بیابان میں میری مدد کو کون آتا؟ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس طرح خود کو ختم کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتی تھی۔ پھر ساری رات رونے کے بعد نہ جانے رات کو میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ شخص گھر سے غائب تھا۔ میں اس عمارت کے مین دروازے کی طرف بھاگی، تب مجھے پتا چلا وہ دروازہ باہر سے لاک کر گیا ہے۔ میں نے گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں دیکھے، مگر کہیں سے مجھے بھاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اب اس شخص کا مجھے معمول پتا چل گیا تھا۔ وہ روز صبح مجھے یہاں قید کر کے چلا جاتا، شام کو واپس آتا تو اپنی ہوس پوری کر کے سو جاتا۔ میں ساری رات اذیت میں مبتلا روتی رہتی۔ اب میں نے ایک کام شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے چلا جاتا، میں ایک چھری کی مدد سے گھر کے سٹور میں موجود چھوٹی سی کھڑکی کی جالی کاٹنے لگ جاتی۔ پہلے دن تو اس کے آنے تک میں اسے پوری طرح کاٹ نہیں پائی تھی، مگر دوسرے دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ آخر اتنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی کہ میرا وجود وہاں سے بآسانی باہر نکل سکے۔ میں نے جلدی سے وہاں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں جانتی تھی جب اسے پتا چلے گا میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے مین روڈ پر جا پہنچی۔ وہاں جاتے ہی ایک بس میں سوار ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بس مجھے کہاں لے جائے گی، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اپنے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ ایک بار کنڈکٹر مجھ سے پیسے مانگنے آیا، مگر میرے چہرے پر آنسو کی لڑیاں دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ میں کوئی مجبور ہوں۔ کتنے گھنٹے چلنے کے بعد جب بس کا آخری سٹاپ آیا تو میں بس سے اتری، کیونکہ اب کنڈکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ بس اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اس جگہ کو دیکھ کر لگا کہ کوئی گاؤں ہے، مگر اس وقت رات ہو گئی تھی۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ انسانوں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میرے ارد گرد کھیت تھے اور ان کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی پر میں چلی جا رہی تھی۔ بھوک سے میرا حال برا تھا، میرے پاس کچھ کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ارد گرد سبزیوں کے کھیت تھے جہاں سے میں نے گاجریں توڑ کر کھائیں اور اپنے پیٹ کی آنکھ بجھائی۔ میں پھر سے خاموش پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس سرد رات میں میرے وجود پر پھٹے کپڑے سے ٹھنڈی ہوائیں مجھے چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک کچی سی حویلی پر پڑی جہاں پر ڈھیر ساری بھینسیں اور گائیں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اس چار دیواری کے اندر چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا، شاید وہاں کا ملازم بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اندر جاتے ہی میں ان کے بھوسے سے بڑے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ وہ چھت چاہے پرانی تھی، مگر وہاں کسی نے ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں پرسکون تھی۔ اسی سکون میں مجھے نیند آ گئی۔ کتنے گھنٹے نہ جانے سونے کے بعد اچانک میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ میں ایک دم ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا جو حیرت سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ڈر کے مارے خود کو چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ تعجب سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور کون ہوں؟ اس کی آواز سنتے ہی میں رونے لگی۔ وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ چلے میں آپ کو اپنی اماں کے پاس لے جاتا ہوں۔ میرے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ چپ چاپ اس شخص کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے کسی انجان شخص پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک درمیانے سے گھر کے اندر لے گیا جہاں اس کی ماں نے مجھے پانی پلایا، پیار کیا اور ساتھ ہی پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ میں انہیں سچ بتا نہیں پائی، بس اتنا کہا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور 2 راتیں میں اس کے پاس قید رہی۔ پھر ایک رات موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ پڑی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔
اگر اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک بار پھر سے غم کے آنسو بہانے لگی۔ ان لوگوں نے میری بات پر یقین کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب میں ایک طرح سے ان کے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ مگر وہ لڑکا محسن اکثر ہی بڑی اپنائیت اور پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا تو میرے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ ابھی مجھے گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ محسن نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے اور مجھے اپنانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو مناؤ۔ اسی رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے سر میں چکر آ رہے تھے، مجھے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے اندر تکلیف کا ایک طوفان برپا تھا، مگر میں اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی بتا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کی اور پھر اس جنونی عاشق نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند کر لیا۔ اس کی ماں نے چند ہی دنوں میں ہمارا نکاح کروا دیا، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی زیادہ دیر تک ان کے گھر میں رہے۔ شادی کے کچھ روز کے بعد ہی میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو میں پہلے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ وہیں میری ساس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب محسن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اب اس گھر میں میری عزت اور بڑھ گئی تھی، مگر دل میں عجیب سے وسوسوں نے گھر کر لیا تھا۔ محسن کی خوشی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز میری بیٹی پیدا ہو گئی، مگر میرا دل بہت دکھی تھا۔ پھر مجھے اپنے سسر کی آمد کی خبر ہوئی، جو 4 سال پہلے اپنی نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے اور پھر اپنی عیاشیوں اور گھر سے بیزاری سے چلتے ہوئے انہوں نے کبھی پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ وہ جو واپس آ رہے تھے، مگر جب میں نے انہیں دیکھا تو آج میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اس رات برباد کیا تھا۔ قسمت ایسی چالیں بھی چل سکتی ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اب میں ڈری سہمی رہنے لگی اور اپنے سسر کے سامنے جانے سے بھی کتراتی، مگر جب بھی کسی مجبوری کے تحت مجھے اس کے سامنے جانا پڑتا تو وہ مجھے بری نظر سے دیکھتا۔ اس کی نظریں میرے دل کو جلانے لگی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ میں محسن کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ راز ہی ایسا تھا اور اپنے اندر چلتی اس جنگ سے بھی مجھے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ میرا سسر سے سامنا نہ ہو۔ خیر ایک دن واش روم سے غسل کر کے نکلی تو میرے سسر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً ہی خود کو چادر میں ڈھانپ لیا، کیونکہ ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، مگر ان کی پیچھا کرتی نگاہوں سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ اس رات حسب معمول جب میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں گئی، مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں میرا سسر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شیطانی ہنسی سے مسکرانے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے بیٹے پر ڈورے ڈالو گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ میں جانتا ہوں تم یہاں میرے بیٹے سے بدلہ لینے آئی ہو۔ بتاؤ یہ بچی کس گندگی کے نتیجے میں پیدا کی ہے تم نے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں تم جیسی عورتیں کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے بھی گھن آنے لگی۔ میں خاموشی سے وہاں سے کمرے کی طرف لوٹنے کے لیے واپس مڑی تو میرے نام نہاد سسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا تم ایسے نہیں جا سکتی، آج میں تم سے سارے حساب چکتا کروں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم میرے ساتھ گناہ کر چکی ہو، اس لیے میرے بیٹے سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنی اس جہیز میں لائی ہوئی گندگی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اس طرح تم جیسی بازاری عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میری آنکھیں غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے نم تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا محسن تم جیسے باپ کی اولاد ہے۔ تم جیسا باپ خدا دشمنوں کو بھی نہ دے، اور جس بچی کو تم گندگی کہہ رہے ہو وہ تمہاری ہی اولاد ہے، کسی اور کی نہیں۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو،
یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو نا تاکہ میں تمہیں یہاں رہنے دوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی یہی سچ ہے، تم بھول گئے تم نے تو کئی بار مجھے برباد کیا تھا، اب تم اسے گندگی کہہ رہے ہو؟ میں چنگار رہی تھی، میرے کمزور وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر آج نہ جانے کیسے میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ میں اس جیسے خبیث آدمی کے سامنے کھڑی اس کی ہر غلیظ بات کا جواب دے رہی تھی۔ میری ان باتوں پر وہ شش و پنج میں مبتلا ایک دم زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو شخص اتنے ظلم سہ چکا ہو اس کے لیے یہ آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرا سسر کچھ لمحے اپنے کیے پر ماتم کرنے کے بعد اچانک اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا شاید دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اس رات میں برسوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی گھر میں ایک شور مچ گیا تھا۔ محسن کے ابا کہاں چلے گئے تھے؟ میں خاموشی سے ہر ایک کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر آخر کار سب نے ایک نقطے پر رضامندی اختیار کر لی کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ میری ساس نے بھی چند دن اپنے شوہر کے چلے جانے کا سوگ منایا اور پھر زندگی کی جانب لوٹ آئی۔ میں نے بھی کبھی کسی کو اس رات کے بارے میں نہیں بتایا، نہ ہی میں نے اپنی گڑیا کی حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ کہا۔ اب دعا کرتی ہوں کہ میرا سسر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ محسن مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا ہے، مگر اس بچی کو دیکھ کر میں محسن کے باپ کے ظلم و ستم کو کبھی بھلا نہیں پائی۔ ہر وقت گناہ کا ایک احساس میرے دل میں رہتا ہے، نہ جانے مجھے اللہ معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ شاید یہ بچی ساری زندگی مجھے اس غم سے نکلنے نہیں دے گی، پر میں آپ سے پوچھتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں محسن کو اس کے باپ کی سچائی بتا دوں، اور یہ بھی کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے، یا پھر اسے یوں ہی رہنے دوں جیسا کہ سب پہلے سے چل رہا ہے؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔